صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری اور افطاری کے لیے کھانا پینا، یہ سب شرعاً ناجائز ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1432 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج 7ویں شب ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اب نگاہ نیچے کر کے توجہ سے سنیں گے تو نیتیں ہو پائیں گی، ورنہ مشکل ہے۔ اوپر دیکھتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کچھ کام کرتے ہوئے نیتیں ہو نہیں پاتی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جب جب صلو علی الحبیب
اذکر اللہ توبو اللہ وغیرہ کہا گیا یا کسی نے کہا تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں حتی الامکان شریک رہوں گا. موبائل فون سارا وقت بند رکھوں گا. نہ کسی کو ایس ایم ایس کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، نہ فون کروں گا، نہ ریسیو کروں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس کے لیے خود آگے بڑھوں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے حتی الامکان مسکراتا رہوں گا. قبلہ رو ہو کر بیٹھوں گا. میں نیت کرتا ہوں قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا رہوں گا، کیونکہ جو سیکھ رہا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا سنت، اور جو سکھا رہا ہو اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ ہونا سنت. اپنے لیے مزید کچھ نیتیں کرتا ہوں، اس میں آپ کے بھی کام کیے، مبلغین کو بھی کام آئیں گی انشاءاللہ. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا، منع کر دوں گا کہ مجھے نہیں آتا. یا ہو سکا تو بن پڑا تو تحقیق کر کے بعد میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، یعنی اپنی غلطی کو دور کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ ایک انظر ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس آیت مبارکہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ. بخاری شریف کی اس حدیث بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان نیز جواب دینے کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. جو سوال کریں گے وہ بھی یہی نیت کر لیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ نگاہ نیچی رکھنے کی کوشش کریں. نگاہیں اٹھ جائیں تو جب یاد آ جائے تو بند بھی کر سکتے ہیں آنکھیں. تو اس طرح انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. ثواب کے لیے نیت یہ ہوگی کہ ہونی چاہیے کہ میں بدنگاہی سے بچنے کی خاطر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی مشق کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اکثر حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی. یا الہی رنگ لائے